الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کافر شخص قرآن مجید کی پرنٹنگ یا جلد بندی کرتے ہوئے اسے چھو سکتا ہے؟ سوال کیا گیا ہے کہ مشرک یا کافر، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا کسی اور مذہب سے، کسی ایسے صفحے یا شیٹ جس پر قرآن کریم لکھا ہوا ہے اسے چھو سکتا ہے یا اسے چیک کر سکتا ہے؟ مزید وضاحت کے لیے عرض ہے کہ ہمارا پرنٹنگ پریس ہے جس میں قرآن مجید کی طباعت کا کام ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ قرآن مجید کی طباعت کرنے والی مشین میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی جسے ہم درست نہ کر سکے، چنانچہ اس پرنٹنگ پریس بنانے والی کمپنی کی طرف سے ایک انجینئر کو مرمت کے لیے بلایا گیا۔ جب اس نے خرابی کو درست کر لیا اور یہ دیکھنا چاہا کہ آیا مسئلہ واقعی حل ہو گیا ہے یا نہیں، تو وہ انجینئر جو اہل کتاب میں سے تھا طباعت شدہ کاغذ کو چھونا چاہتا تھا جن پر قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی تھیں، لیکن اسے ایسا کرنے سے روک دیا گیا اور وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لے لیے گئے۔ اور اب اس معاملے میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے طباعت شدہ کاغذ کا جائزہ لے کہ مشین کا مسئلہ حل ہوا یا نہیں، جبکہ دیگر لوگوں کا کہنا تھا کہ قرآن کو چھونا اس کے لیے حرام ہے کیونکہ وہ ناپاک ہے، اور انہوں نے اپنی بات کی دلیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کو پیش کیا، لا یمسہ الا المطہرون، اسے تو صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 79۔ پھر اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اب اس مشین پر قرآن پاک کی طباعت کا کام روک کر کسی ایسی کتاب کے صفحات چھاپے جائیں جن میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو، تاکہ وہ انجینئر اطمینان سے مشین کا فنی جائزہ لے سکے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ جمہور فقہاء کرام کے نزدیک کافر کے لیے مصحف یعنی قرآن کریم کے مطبوعہ نسخے کو چھونا منع ہے اور مصحف اس کے ہاتھ میں دینے کی اجازت نہیں، کیونکہ جب مسلمان کو بغیر وضو کے مصحف چھونے سے روکا گیا ہے تو کافر کو بدرجہ اولا اس سے روکا جائے گا، نیز اس لیے بھی کہ اس سے مصحف کی بے ادبی کا اندیشہ ہے۔ اسی بنا پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دشمن کی سرزمین کی طرف قرآن پاک لے جانے سے منع فرمایا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قرآن کریم کو دشمن کی زمین کی طرف لے جایا جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 2990 اور امام مسلم حدیث نمبر 1869 نے روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے، اس خوف سے کہ کہیں دشمن اس کی بے حرمتی نہ کریں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے اصحاب کہتے ہیں کہ کافر کو قرآن سننے سے نہیں روکا جائے گا، لیکن اسے مصحف چھونے سے روکا جائے گا، اور اگر کسی کافر کو قرآن سکھانے کی بات ہو تو اگر اس کے اسلام کی امید نہ ہو تو جائز نہیں، اور اگر امید ہو تو جواز ہے۔ یہی زیادہ صحیح قول ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85۔ علامہ رملی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کافر کو مصحف کی جلد بندی کے لیے ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا جائے گا، جیسا کہ ابن عبد السلام نے کہا ہے، خواہ اس کے اسلام قبول کرنے کی امید ہو، جبکہ پڑھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ پہلی صورت میں منع اس لیے ہے کہ غیر مسلم کو مصحف کی جلد بندی وغیرہ کی صورت میں مکمل اختیار دینا اس کی اہانت کا باعث ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے نہایت المحتاج جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 389۔ علامہ الباجی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی کافر یہ چاہے کہ اس کے پاس مصحف بھیجا جائے تاکہ وہ غور و فکر کر کے اسے پڑھے تو اس کے پاس مصحف نہ بھیجا جائے، کیونکہ وہ ناپاک اور جنبی ہے، اور ایسے افراد کے لیے مصحف چھونا جائز نہیں، لہذا کسی کے لیے جائز نہیں کہ اسے مصحف دیا جائے۔ ابن الماجشون نے بھی یہی ذکر کیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المنتقى جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 165۔ الموسوعات الفقہیہ میں ہے، کافر کا مصحف چھونا یا مصاحف کی کتابت اور تیاری میں کام کرنا، کافر کے لیے مصحف چھونا بھی منع ہے، جیسا کہ جنبی مسلمان کے لیے منع ہے، بلکہ کافر کے لیے تو بدرجہ اولا منع ہے، اور اسے مطلقاً منع کیا گیا ہے، خواہ وہ جنابت کا غسل کرے یا نہ کرے۔ البتہ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کافر غسل کر لے تو جائز ہے، لیکن البحر الرائق میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف دونوں سے مطلقاً ممانعت منقول ہے، کافر کو مصاحف کی تیاری کے لیے کام کرنے سے منع کیا جائے گا۔ چنانچہ اس حوالے سے قلیوبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کافر کو مصحف کی جلد بندی یا نقش نگاری کے کام سے روکا جائے گا، لیکن بہوتی رحمہ اللہ کہتے ہیں، البتہ اگر کوئی کافر شخص مصحف کو بغیر چھوئے یا اٹھائے اس کی کتابت کرے تو اس کی اجازت ہے۔ اس کی دلیل الموسوعات الفقہیہ میں مصحف کے عنوان کے تحت پیراگراف نمبر 30 میں مذکور ہے۔ اسی میں ہے تمام مالکی، شافعی اور حنبلی فقہاء کرام، جبکہ احناف میں سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک کافر کے لیے مصحف چھونا جائز نہیں، کیونکہ اس میں قرآن مجید کی بے ادبی ہے۔
البتہ امام محمد بن حسن الشیبانی فرماتے ہیں اگر وہ غسل کر لے تو حرج نہیں، کیونکہ اصل معنی حدث ہے اور وہ غسل سے زائل ہو جاتا ہے، اس کے عقیدے کی ناپاکی اس کے دل میں ہے، ہاتھ میں نہیں۔ اس کی دلیل الموسوعات الفقہیہ کفر کے عنوان کے تحت پیراگراف نمبر 16 میں مذکور ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا نصرانی کے لیے مصحف کو چھونا یا قرآن کریم کے تراجم کو چھونا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، مگر راجح قول یہ ہے کہ نصرانی، یہودی اور تمام کفار کو منع کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو دشمن کی سرزمین میں لے جانے سے روکا تاکہ وہ اسے اپنے قبضے میں نہ لے سکیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انہیں مصحف پر اختیار نہیں دیا جا سکتا، البتہ انہیں قرآن سننے کی اجازت ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 6۔ یعنی اسے قرآن مجید سننے کی اجازت ہے، قرآن مجید کا نسخہ دینے کی نہیں، جبکہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اگر اس کافر شخص کے اسلام قبول کرنے کی امید ہو تو جائز ہے، اور دلیل کے طور پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ خط پیش کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل کو قرآن مجید کی آیت قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ لکھی ہوئی تھی۔ اس دلیل کا جواب دیتے ہوئے ممانعت کے قائلین کہتے ہیں کہ یہ دلیل صحیح نہیں، کیونکہ یہ صرف ایک یا دو آیت لکھنے کی اجازت پر دلالت کرتی ہے، پورا مصحف دینے پر نہیں۔ البتہ جہاں تک قرآن کے ترجمے کا تعلق ہے تو کافر اسے چھو سکتا ہے، کیونکہ ترجمہ دراصل تفسیر ہے، قرآن نہیں، لہذا اگر وہ یا کوئی بے وضو شخص ترجمے کو چھوئے تو حرج نہیں، کیونکہ یہ قرآن کا حکم نہیں رکھتا۔ قرآن کا حکم صرف اس تحریر پر ہے جو عربی زبان میں بلا تفسیر لکھی ہو، چنانچہ اگر کوئی بے وضو شخص یا مسلمان یا کافر شخص تفسیر کو پکڑتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ یہ تفسیر ہے، مصحف اور قرآن کریم کا نسخہ نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن باز جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 340۔ ہم یہاں یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ مذکورہ صورت میں کافر کی طرف سے قرآن کی اہانت کا اندیشہ ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ بظاہر اہانت اور توہین یہ ہے کہ قرآن کے صفحات محض تجربے کے لیے چھاپے جائیں، کیونکہ اگر علماء نے پرانے بوسیدہ قرآنی اوراق کے بارے میں یہ اختلاف کیا ہے کہ انہیں جلایا جائے، دھویا جائے یا ٹکڑے کیے جائیں، اور بعد میں ان میں سے کسی بھی طریقے کو خلاف احترام کہا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے البرہان فی علوم القرآن للزرکشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 477۔ تو پھر محض تجربے کے لیے قرآن کے صفحات چھاپنا اور پھر انہیں ضائع کر دینا بدرجہ اولا خلاف احترام ہے۔ لہٰذا اگر ممکن ہو کہ مشین کا تجربہ کسی غیر قرآنی عبارت سے کیا جائے جیسا کہ آپ نے کیا تو یہی واجب ہے۔ قرآن کریم کے لیے مخصوص صفحات چھاپنا محض تجربے کی غرض سے جائز نہیں، جبکہ اس کا متبادل بھی موجود ہو، اور اگر کافر انجینئر صرف مشین چیک کرے اور چھپے ہوئے صفحات کو ہاتھ نہ لگائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 96646۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔